کچھ بھائیوں نے اہم سوال کیے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ القول المقبول نامی کتاب کا خلاصہ ہمارے بھائی کر رہے ہیں، اس کو پڑھ رہے ہیں، تو بھائی نے سوال کیا کہ القول المقبول کی تلخیص کا منہج اور طریقہ کار ہم کیا اختیار کریں، اس کا فائدہ ہمیں کیا ہوگا۔ میں یہ مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں مختصراً کہ ہم علم حدیث میں پختہ بننا چاہتے ہیں، راویوں پر کیسے بحث کرنی ہے، مختلف فی راویوں میں تطبیق کیسے دینی ہے۔ علوم حدیث کا پورا فن تخریج و تحقیق میں استعمال ہوتا ہے، اور ہم اس فن میں پختگی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کتاب القول المقبول کتاب جو منہج محدثین کی عین موافق ہے، یہ لکھنے والے کوئی معمولی شخص نہیں ہیں بلکہ اس دور کے کبار محدثین میں سے ایک ہیں۔ اردو میں کتابیں لکھی اور بہت زیادہ عربی میں کتابیں لکھی، جن کا فن تخریج و تحقیق ہے، الجرح و تعدیل علوم حدیث ہے۔ تو میرے عزیزو، اس کتاب کو پڑھنا نہیں بلکہ تلخیص کرنی ہے، یہ آپ سب کا ذمہ ہے۔ آپ سارے میرے بھائی اس کی تلخیص کریں، جس کی تلخیص سب سے زبردست ہوگی ہم 3rd پرسن شیوخ کو چیک کروا لیں گے، جو پاس کریں گے وہ ہم انشاءاللہ شائع کریں گے اللہ کی توفیق و رحمت سے۔ مثلا آپ سارے میرے بھائی تلخیص کرتے ہیں القول مقبول کی، جس کی تلخیص سب سے زیادہ مفید ہوگی، زیادہ محنت کی ہوگی، اس کو ہم شائع کریں گے، یہ میں وعدہ کر رہا ہوں۔ تو بڑے زیادہ فوائد ہیں، لکھنے کا انداز آئے گا، دور کی کتابوں کے راوی اس میں بحث کیے ہوئے ہیں، کتنے زیادہ منہجی غلطیوں پر شیخ نے بڑی بڑی لمبی بحثیں کر دی ہیں، اصولی بحثیں، منہجی بحثیں کی ہیں، وہ ہمیں جب تلخیص کریں گے تو ہمیں وہ چیزیں ازبر ہو جائیں گی، اور انہی اصولوں پر چل کر ہم اپنی کل کے جو ہمارے پروجیکٹ ہیں، منصوبے ہیں، کل کو ہمیں یہ چیزیں کام دیں گی۔ جن اصولوں پر چل کر شیخ عبدالرؤف بن عبدالحنان سندو حافظہ اللہ نے یہ کتاب لکھی ہے، ان اصولوں کا ہمارا دراسہ ہو جائے گا، مطالعہ ہو جائے گا، کتنا فائدہ ہوگا۔ تو تلخیص کیسے کرنی ہے؟ شیخ رحمہ اللہ، شیخ حافظہ اللہ نے ہر بات پر مفصل بحث کی ہے۔ مثلا ایک حدیث کے شواہد پر بحث کی ہے، راوی ہے کمزور ہے تو آگے توابع ہیں ان پر بحث کی ہے۔ تو تلخیص میں آپ شیخ صاحب نے تخریج میں 10 حوالے دیے ہیں، تو آپ چلو 2 حوالے دے دیں، 3 حوالے جو اہم ہیں وہ حوالے دے دیں۔ شیخ حافظ اللہ نے القول المقبول میں 10 شواہد لکھے ہیں، تو آپ اہم 2-3 کی طرف اشارہ کر دیں، توابع زیادہ لکھے ہیں تو 1-2 کی طرف اشارہ کر دیں۔ شیخ صاحب نے ہر بات کے مفصل حوالے لکھے ہیں، تو آپ 1-2 حوالے لکھ دیں۔ راوی پر مفصل بحث کی ہے تو آپ مفصل بحث کا خلاصہ کلام لکھ دیں، یہی طریقہ ہے نا۔ یعنی ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے القول المقبول کی تلخیص کریں۔ یہ میری چاہت ہے کہ ہمارے سارے میرے بھائی اس کی تلخیص ضرور کریں، آپ کو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ اس کتاب کو 100 بار پڑھ جائیں کہ اللہ پڑھنے سے وہ حاصل نہیں ہوتا جو تلخیص کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ منہج ہے۔ دوسرا بھائی نے ایک نے سوال کیا کہ کتاب لکھتے وقت مثلا عربی سے اردو ترجمہ ہے یا کسی راوی کی حالات ہم نے پڑھے ہیں، تو وہاں کو علمی بحث ہے، دقیق عربی عبارت ہے، ادیبانہ انداز سمجھ نہیں آئے تو ہم کیا کریں؟ یہ کون سی مشکل ہے؟ اب واٹس ایپ کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، وہ فوٹو لیں جو سمجھ نہیں آ رہا، اور جو بھی آپ کے رابطے میں کبار شیوخ ہیں، اہل علم ہیں، مستند، ان کو شیئر کریں پرسنل کہ استاد محترم یہ عبارت مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ 20 کو بھیجیں گے تو انشاءاللہ 1-2 ضرور جواب دیں گے، پہلا طریقہ۔
دوسرا طریقہ یہ ہے، ہمارے استاد محترم حافظ شریف صاحب حافظ اللہ نے یہ ہمیں منع سمجھایا تھا مرکز تربیہ میں۔ حافظ صاحب فرمانے لگے جو عبارت آپ کو نہیں سمجھ لگ رہی، آپ دیکھیں اس کا تعلق کس اصول کے ساتھ ہے، کس فقہی مسئلہ کے ساتھ ہے، وہ عبارت کہاں سے ماخوذ ہے۔ مثلا نائل الاوتار پڑھتے پڑھتے کوئی فتح الباری کی عبارت ہے، نہیں سمجھ لگ رہی، تو اصل کی طرف رجوع کیا جائے۔ بس اوقات جو کتاب لکھنے والا ہے وہ تلخیص کر جاتا ہے، کچھ عبارتیں چھوڑ جاتا ہے، اس لیے وہ مغلق عبارت بن جاتے ہیں، سمجھو آگے پیچھے کا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں سمجھ نہیں لگ رہی۔ اصل کتاب میں عبارت اسہل ہوتی ہے، آسان ہوتی ہے، وہ فوراً پڑھنے سے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، اور یہ بہت ہی اہم بات ہے، اصل کی طرف رجوع کرنے سے بات سمجھ لگنی۔ دوسری استاد محترم نے یہ بات سمجھائی کہ جو اصول بیان ہوا ہے یہی اصول دیگر کتابوں میں بھی پڑھیں، جہاں جو عبارت آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، یہی عبارت میں جو اصول بیان ہوا ہے یہی اصول اور بھی 2-4 کتابوں میں پڑھیں، تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہاں اس اصول سے مراد وغیرہ کیا ہے۔ اور تیسری بات استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ اس عبارت کو بار بار پڑھیں، اس عبارت کو بار بار پڑھیں۔ جب بار بار پڑھیں گے، پیچھے سے بھی پڑھیں، آگے سے بھی پڑھیں، کچھ صفحات بھی پیچھے سے پڑھیں تو پڑھیں، تو انشاءاللہ بار بار پڑھنے سے وہ بات سمجھ آ جاتی۔ پھر لغت کا استعمال ہمیں بہت زیادہ کرنا چاہیے، ان میں سے کچھ بھی نہ ہو تو وہ جب بھی آپ سفر کریں کسی بڑے شہر میں، کسی بڑے ادارے کی طرف، وہ کتاب ساتھ لے جائیں، اور وہاں کے جو بڑے اساتذہ ہیں مستند، ان سے سمجھے استاد محترم یہ بات ہمیں سمجھائیں، اور شرم بھی محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ میں واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں، استاد محترم الامام المسند حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ کو ارواء الغلیل شیخ البانی کی کتاب کی عبارت سمجھ نہیں آ رہی تھی، بے توڑ ربط تھا، سمجھ نہیں آ رہی کہ پچھلی عبارت کا تعلق اور ہے، اگلی کا تعلق اور ہے، تو ان میں مطابقت کیا ہے، ترجمہ وغیرہ، یا جو مسئلہ شیخ البانی سمجھانا چاہتے ہیں یہ کیا مطلب ہے، عبارت بے ربط ہے۔ تو شیخ صاحب نے بڑا زور لگایا، نہیں سمجھنے لگی، تو انہوں نے شیخ عبد الرحمن ضیاء اپنے شاگرد کو فون کیا، جس دور کی کبار علماء میں شامل ہیں، شیخ عبد الرحمن ضیاء جنگ والے حافظہ اللہ، ان کو فون کیا، بتایا کہ مجھے بھائی وہ بات سمجھ نہیں لگ رہی، سمجھاؤ۔ تو شیخ عبد الرحمن ضیاء صاحب حافظہ اللہ نے اس عبارت کو بارہا پڑھا تو نہ سمجھ لگی، پھر کچھ صفحات پیچھے سے پڑھنے شروع کر دیے، وہ بات ذہن میں رکھ کے کہ یہ کہاں سے ربط جڑ رہا ہے، کہاں سے ربط جڑ رہا ہے۔ جب پیچھے سے پڑھنی شروع کی تو اس عبارت کا پہلا حصہ وہ 2-3 صفحے پہلے غلطی سے وہاں ٹائپ ہو گیا، اور اگلی عبارت 2-3 صفحے بعد ٹائپ ہو گئی۔ تو شیخ عبد الرحمن ضیاء صاحب نے کہا استاد محترم اس عبارت کا ربط فلاں کے ساتھ ہے جو اتنے صفحے پہلے ہے، اس کو ملا کر پڑھے تو مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ تو یہ ساری داستان شیخ عبد الرحمن ضیاء صاحب حافظہ اللہ نے شیخ عبد المنان نور پوری صاحب کی حالات پر جو مضمون مفصل لکھا اس میں یہ ساری باتیں لکھی، سمجھ آ گئی میرے خیال میں۔ تو اس کا یہ جواب ہے، ہمیں اس کتاب کی کچھ شرح مل رہی ہے تو وہ بھی ہمیں پڑھنی چاہیے، یعنی جب پیچھے پڑھ جائیں گے تو وہ عبارت ہمیں سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ ایک بھائی نے یہ بھی سوال کیا، کسی چیز کو یاد کرنا ہے تو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن کریم آپ نے حفظ کرنا ہے تو طریقہ کیا ہے؟ کوئی کتاب یاد کرنی ہے طریقہ کیا ہے؟ حدیث کی کتاب یاد کرنی ہے، رجال کی کتاب یاد کرنی ہے، طریقہ کیا ہے؟ جو ہمارے ہاں رٹا سسٹم ہے یہ طریقہ نہیں ہے، اس میں انسان کی انرجی زیادہ لگتی ہے، فائدہ تھوڑا ہوتا ہے۔ تو طریقہ کیا ہے؟ طریقہ ہے جس بھی چیز کو آپ نے یاد کرنا ہے اس کو لکھ کر یاد کریں،
اس کو لکھ کر یا لکھنا شروع کر دیں. کوئی بھی کتاب قرآن کریم کا جو صفحہ آپ نے یاد کرنا ہے، جو سورہ مبارکہ آپ نے یاد کرنی ہے، لکھنی شروع کر دیں. ایک آیت کو لکھنا شروع کر دیں، 8 10 10 بار 20 20 بار لکھیں، وہ آپ کو یاد ہو جائے گی، اور ایسی یاد ہوگی کبھی بولے بھی نہیں بولے گی. ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ کو سینکڑوں کتابیں زبانی یاد ہیں، تو انہوں نے رٹے سے نہیں یاد کی، بلکہ انہوں نے کیسی یاد کی ہیں؟ لکھ کر. ضلع قصور کوٹ رادا کشن ایک شہر ہے، اس کے پیچھے کامے ملیاں ایک گاؤں ہے، وہاں بھی ایک ہمارے شاگرد ہیں عمر گل حافظہ اللہ. انشاءاللہ آئندہ دنوں میں وہ بھی یہاں تشریف لا رہے ہیں، ہمیں وہ ٹائم دے رہے ہیں تاکہ ہم پر آپ پر وہ محنت کر سکیں. وہ پاکستان کا وہ بے مثال اور منفرد ہمارا شاگرد ہے جس کو کتب ستہ یاد ہے. کتب ستہ میں سے کوئی بھی آپ مسئلہ شیئر کریں، وضو سے پہلے بسم اللہ مثلا یہ مسئلہ بولیں، تو فوراً آپ کو حدیثوں کے حوالے بتانے شروع ہو جائیں گے. آپ رفع الیدین پر ان سے مسئلہ شیئر کریں تو فوراً کتب حدیث میں جو بھی رفع الیدین کی حدیثیں ہیں جو صحیح ہیں وہ بھی فوراً بتانی شروع کر دیں کہ فلاں روایت فلاں صحابی سے ہے، اتنی کتابوں میں ہے، فلاں فلاں نمبر ہے، فلاں فلاں میں یہ ضعیف ہیں، جو علماء احناف پیش کرتے ہیں یہ فلاں فلاں کتابوں میں روایتیں ہیں. آپ کو زبانی چیزیں بتائیں گے. قرآن کریم ان کو زبانی یاد ہے، اسی انداز میں یاد ہے. پھر دیگر فرقے باطلہ کی 20 کتابیں ان کو زبانی یاد ہیں اور پانی کی طرح یاد ہیں. انہوں نے مجھے اپنے گھر دعوت دی، وہ علوم حدیث وغیرہ حدیث پڑھنے کے لیے منہج لینے کے لیے میرے پاس وہ تقریباً 1 مہینہ چھانگا مانگا میں میرے گھر میں ٹھہرے تھے. آج سے کوئی 8 10 سال پہلے. استاد جی میں آپ سے علم حدیث سیکھنا چاہتا ہوں، مجھے سمجھائیں. تو میں نے محنت کی، جو میرے پاس تھوڑا بہت علم تھا. انہوں نے مجھے اپنے گھر بلایا. میں نے کہا اب یہ کتابیں آپ نے کیسے یاد کی ہیں، طریقہ کیا ہے؟ انہوں نے مجھے اپنے رجسٹر دکھائے. کہتے شاہ صاحب میں نے ایک سطر بھی کبھی اس طرح ہل کر یا جیسے ہمارا طریقہ ہے میں نے یاد نہیں کی. تو یہ میرا طریقہ ہے، بڑے اطمینان سے بیٹھ جاتا ہوں، کتاب سامنے کھلی ہے تو جو چیز یاد کرنے سے کو میں لکھ رہا ہوں. ایک بات پورا صفحہ وہی بات لکھی ہوئی ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 9، صحیح بخاری حدیث نمبر 9، صحیح اوپر حدیث ہے کیا فلاں مسئلہ صحیح بخاری حدیث نمبر 9 صحیح بخاری لکھا ہوا ہے. کہتا استاد جی یہ میں صفحہ لکھا ہے تو مجھے بھولے گی نہیں. پھر انہیں دوسری بات بتائی کہ میں نے کتب کو موسم کے مطابق یاد کیا ہے. مثلا اب موسم ہے روزوں کا، تو میں نے روزوں کے مسائل کے تمام کتب جو میرے پاس دستیاب ہیں، کتب ستہ وغیرہ، ان کو میں نے زبانی یاد کر لینا ہے، حوالے نمبر یاد کر لینے ہیں. موسم آ گیا نا، لوگوں نے پوچھنا ہے نا، دروس بھی دینے ہیں وغیرہ، تو میں نے وہ یاد کر لیا. حج کا موسم آیا تو میں نے حج کو یاد کر لیا موسم کے مطابق. تو جب آئندہ موسم جو بھی آ رہا ہے دوبارہ، تو میں نے وہ چیزیں ریویژن کرنی ہے. میں نے جو لکھا ہے نا رجسٹر کے ڈھیر لگے ہوئے رجسٹروں کے، میں نے بس ان کو پکڑنا ہے، ایسے دیکھنا ہے. ہاں صحیح بخاری حدیث نمبر 9 سارا صفحہ لکھے. اگلے صفحے پر کہتے جو زیادہ مشکل حوالے وہ میں نے 2 صفحے لکھے، 10 صفحے لکھے. ایک حوالے کو یاد کرنے کے لیے رٹا لگایا نہیں. تو میں نے تجربہ کیا ہے اس طرح چیز بڑی جلدی یاد ہوتی ہے اور حتمی یاد ہوتی ہے. آپ بھی تجربہ کریں، یہ بڑا اچھا طریقہ ہے. بچوں کو بھی ہم یہ اپنے فیملی کو، طلبہ کو، شاگردوں کو بھی ہم طریقہ باور کریں، بیٹو لکھ کر چیز یاد کیا کریں. جو بھی یاد کرنی ہے لکھنا شروع کر دیں، بار بار وہ چیز یاد ہو جاتی ہے. ایک یہ بھی بھائی نے سوال کیا کہ لکھا ہے یہ حدیث مرفوعاً ہے اور نیچے تخریج میں لکھا ہے یہ ضعیف ہے. تو سوال یہ تھا کہ مرفوعاً بھی ضعیف ہوتی ہے، تو مسئلہ کون نہیں ہے. کہاں یہ مسئلہ ہے کہ مرفوعاً حدیث صحیح ہی ہوتی ہے؟
مرفوع کا مطلب کیا ہے؟ جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو. نسبت تو ہے نا، نسبت ہونا الگ مسئلہ ہے، اس کا صحیح ہونا یا ضعیف ہونا یا جھوٹا ہونا الگ مسئلہ ہے. کتنے روایتیں ہیں من غلط ہیں، لیکن نسبت کے لحاظ سے وہ مرفوع ہیں. موقوف جس کی نسبت صحابی کی طرف ہو، مقطوع جس کی نسبت تابعی کی طرف ہو. اب نسبت تو ہے نا، اس لیے مقطوع ہے تابعی کی، نسبت ہے صحابی کی، اس لیے موقوف ہے. اب موقوف جھوٹ بھی ہو سکتی ہے، جھوٹی سند بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح مرفوع صحیح بھی ہو سکتی ہے، ضعیف بھی ہو سکتی ہے. یہ چند اہم سوال تھے جو بھائی نے کیے. بارک اللہ فیکم.